السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے، جو بڑے ہنس مکھ اور ذہین بھی تھے۔ ملا بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی تھیں۔ ملا کی جب شادی ہو رہی تھی، انہیں بڑے اہتمام سے دولہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا واپس تشریف لائے۔ باراتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا، یہ دولہا کے لیے آخری موقع ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی باراتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی۔ اس نے ملا سے کہا، بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں گنہگار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لوں۔ آپ کوئی بدمعاش، نافرمان اور آوارہ مرغا پکا لیں، وہ میں کھا لوں گا۔ اس پر ان کی ساس اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجبوراً انہیں مرغا پکانا پڑا۔ ملا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، ملا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دیں۔ گدھے پر سوار ملا نے کہا، اگلی سرائے آئے گی تو تمہیں بھونا ہوا مرغا، املی والی چٹنی، لیمن والا سلاد اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب پلاؤں گا۔ اس پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ ملا جی، بھونا ہوا مرغا، چٹنی اور املی کا سن کر منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ ملا نے کہا، بس اسی پانی سے کام چلا لو، گھر جا کر پانی پئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں مدعو تھے۔ وہاں مرغ مسلم، بھنے ہوئے بکرے اور انواع اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب بھونا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرات کو گھما کر بکرے کی ٹانگوں والی سائیڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس کی چالاکی بھانپ گئے۔ انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا، وہ صاحب کون ہیں؟ جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہوا تو پرات کا رخ بدل دیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان پرات کی طرف بڑھا، انہوں نے ملا سے کہا، ذرا پانی پکڑانا۔ ساتھ ہی پرات کا رخ بدل دیا۔ ملا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے، واہ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں یہ نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہیں، جس سے ہم سب گنہگار ہو رہے ہیں۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے سے ران کو کھا رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے بہت سخاوت کی۔ ملا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی، تندرستی و صحت رہتی ہے، آپ بھی غریبوں کی خدمت کریں۔ بات ملا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خریدا، وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسے لے کر بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ملا سے مزید پیسے اینٹ سکتا ہے، پس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا کہ ملا نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمہ کا
بتایا۔ ملا نے سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں میں نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں۔ آپ یہودی کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نکال لے ورنہ ہر دن کے حساب سے ہرجانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر اندر کنویں سے پانی نکال لے ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت سٹپٹایا، اس نے ہرجانہ دے کر ملا سے معافی مانگی۔ ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ملا کو دعائیں دی۔ دوستو کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جو کہ ایک مزاح پر مبنی تھی۔